بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اسی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجبت النار بالشہوات، جنت چھپا لی گئی ہے شہوتوں میں، وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت چھپا لی گئی ہے ناگواریوں کے ساتھ، ناگواریوں میں۔ متفق علیہ روایت ہے۔ وفی روایت لمسلم حفت بدل حجبت، حجبت مسلم کی روایت میں حفت کا لفظ آیا ہے حجبت کی جگہ میں، وہ ہوا بمعنی ہو، اور وہ بھی اسی معنی میں ہے، ای بینہ و بینہا ھذا الحجاب فاذا فعلہ دخلہا، اس کے اور اس کے درمیان، اس شخص کے درمیان اور اس کے درمیان، یعنی جنت کے درمیان یہ حجاب ہے، اگر اس کو یہ کرے گا اس میں داخل ہوگا، شہوتوں پر چلے گا تو جہنم میں داخل ہوگا، یہ بیچ میں ایک رکاوٹ ہے، حجاب ہے، شہوتوں کے راستے سے چلتا چلتا جہنم تک پہنچ جائے گا، اور ناگواریوں کے راستے سے چلتا چلتا یہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ آٹھویں روایت ہے عن ابی عبداللہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، ابو عبداللہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن الیمان، وہ فرماتے ہیں، قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، میں نے ایک رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی، فافتتح البقرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ شروع کیا، فقلت یرکع عند المئہ، میں نے اپنے دل میں کہا کہ 100 آیتیں پوری کرے گا تو رکوع کرے گا، ثم مضى، پھر چلتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت، میں نے کہا، یصلی بها فی رکعۃ فمضى، فرمایا کہ نہیں، میں نے دل میں کہا کہ اس رکعت کو، اس پوری سورہ بقرہ پڑھ کر رکوع کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورت کو ختم کرے گا، فرمایا کہ فمضى، پھر چلتا رہا، فقلت یرکع بها، میں نے اپنے دل میں کہا کہ رکوع کرے گا اس سورت کے آخر میں، فرمایا نہیں کیا، ثم افتتح النساء، پھر سورہ نساء شروع کیا، فقرأها، اس کو مکمل پڑھا، ثم افتتح آل عمران فقرأها، پھر فرمایا کہ آل عمران شروع کیا، فقرأها، اس کو پڑھا، یقرأ مترسلا، تیز تیز نہیں پڑھتے تھے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹہر کر پڑھا کرتے تھے، اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح سبح، ایسی آیت پر جب گزر ہوتا کہ جس میں تسبیح ہوتی ہے اللہ کی، تو اللہ کی تسبیح بیان کرتا، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، کوئی سوال کی آیتیں ہوتی کہ جس میں آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی مانگتے، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذ، جب کسی جگہ میں اللہ کی پناہ چاہنا ہوتا تو اللہ کی پناہ بھی چاہتا، اللہ سے پناہ بھی چاہتا، ثم رکع، پھر اس کے بعد رکوع کیا، فجعل یقول، پھر فرماتے تھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، فکان رکوعہ نحوا من قیامہ، حضور کی رکوع اتنی لمبی جتنا قیام تھا، آپ خود سوچے قیام کتنا لمبا تھا، جس میں سورہ بقرہ مکمل پڑھا ٹہر کر اور دعاؤں کے ساتھ، پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران مکمل پڑھا، سورۃ نساء پڑھا، سورۃ آل عمران پڑھا، یہ سب تینوں صورتیں پڑھ کر اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، اور رکوع اتنا لمبا جتنا قیام تھا، ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر فرمانے لگے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ جل جلالہ نے سنا جس نے اس کی حمد بیان کی، ربنا لک الحمد، اے رب آپ کے لیے حمد ہے، ثم قام طویلا قریبا مما رکع، پھر رکوع جتنا لمبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کڑے رہے، یعنی قوما کیا، ثم سجدہ، پھر سجدہ کیا، فقال سبحان ربی الاعلیٰ، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا رہا، فکان سجودہ قریبا من قیامہ، حضور کا سجدہ وہ قیام کے قریب تھا۔ اوہ کتنی لمبی ایک رکعت ہو گئی کہ اس میں اتنی لمبی صورتیں پڑھی جا سکے، اتنا رکوع، اتنا سجدہ، کیا لذت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوں گے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایت ہے، نویں روایت ابن مسعود سے ہیں، قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، فرماتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات کو نماز پڑھی، فاطال القیام، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کو بہت لمبا کر لیا، حتی حممت بامر سوء، حتیٰ کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کیا، قیل وما حممت بہ، کسی نے کہا کہ کس چیز کا ارادہ آپ نے کیا تھا، قال حممت ان اجلس وادعہ، فرمانے لگے کہ میں نے اس کا ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں،
یعنی اس کے ساتھ نماز پڑھنی میرے لیے مشکل ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میری ہمت نہیں بن سکتی تھی کہ میں اتنا لمبا قیام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروں۔ 10ویں روایت عن انس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع المیت ثلاثۃ، فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 شخص جاتے ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، اس کے اہل، اس کی مال اور اس کے عمل، فیرجع اثنان ویبقى واحد، 2 واپس لوٹتے ہیں، ایک وہاں رہتا ہے باقی، یرجع اہلہ و مالہ، اس کے اہل اور اس کے مال واپس آتے ہیں، ویبقى عملہ، اور اس کا عمل وہاں باقی رہتا ہے، متفق علیہ روایت۔ 11ویں روایت عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے یہ تم میں سے ایک شخص کو، یعنی کسی کو بھی تم میں سے ہر ایک کو اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جہنم بھی ایسا ہی ہے۔ یعنی ہر لمحے آدمی جو اعمال کرتا رہتا ہے، یہ اعمال اگر خیر کے ہیں تو جنت کا راستہ اس سے بنتا ہے، اور اگر شر کے ہیں تو اس سے جہنم کا راستہ بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 1-2 روایتیں پڑھ کر بس کر لیتے ہیں۔ 12ویں روایت ہے عن ابی فراس ربیعہ بن کعب الاسلمی خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کے خادم بھی تھے اور اہل صفہ میں سے تھے، اہل صفہ میں سے۔ قال کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا، فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے وضو کے پانی کو لاتا اور اس کی حاجت کی چیزوں کو، اینٹیں وغیرہ کو استنجا کے لیے لاتا۔ فقال سلنی، حضور نے مجھ سے فرمایا کہ مجھ سے سوال کرو۔ فقلت، میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ ہونے کا۔ فقال وغیر ذلک، فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز؟ قلت هو ذاک، میں نے کہا نہیں بس یہی کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، دنیا کی کوئی دعا نہیں کرائی، فرمایا بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ حضور نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، فرمایا کہ پھر میری مدد کرو اپنے اوپر کثرت سجود کے ساتھ، کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ میرا قرب آپ کو ملے، میری مرافقت آپ کو ملے، تو سجدوں کی کثرت کرو، زیادہ نمازیں پڑھا کرو۔ عن ابی عبداللہ ویقال ابو عبد الرحمن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، و فرماتے تھے علیک بکثرت السجود، زیادہ سجدے لگایا کرو، فإنک لن تسجد للہ سجدۃ، فرمایا کہ آپ ہرگز کوئی بھی سجدہ نہیں لگاؤ گے اللہ کے لیے، الا رفعک اللہ بہا درجہ، مگر اس کے ساتھ اللہ پاک آپ کے ایک درجے کو بلند کریں گے، وحط عنک بہا خطیئہ، اور ہر سجدے پر اللہ آپ کے ایک گناہ کو معاف کر دیں گے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور اس کے بعد والی روایت عن ابی صفوان عبداللہ بن بسر الاسلمی رضی اللہ عنہ قال، یہ ابو صفوان عبداللہ بن بسر اسلمی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے اچھا شخص وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو جائے، اعمال اچھے ہوں اس کے۔ رواہ ترمذی وقال حدیث حسن، اور یہ حدیث حسن ہے۔ اتنا کافی ہیں، آگے والی روایت انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔